اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مصطفیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، اس دین بے عزت کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بیدار کو دیکھا تو مقدار بنایا، مجموع کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کرنے والے محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کی شرش اللہ کو اس بار کا ہے کہ ہم اس مقام جلیلہ کو انکار کریں۔ تشریف آوری کا بہترین آبادات ندیم بھائی، ان کے نبی منتظمین اور معاونین خالق الکونین سب کا انتظام، سلام، محنت، کوشش، کاوش کا اخراجات، لندن، نیاز، عقیدہ اور نیت اپنی دربار عالیہ میں قبول و مقبول کر۔ اتنی مشکل ترین دعائیں آپ کے دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی مشکل ترین دعائیں مستجاب ہیں۔ جن بھی لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، خالق الکونین کی دعائیں منظور و مقبول ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ مجھ سے پہلے برادر عزیز جناب شفقت صاحب بہت ہی خوبصورت ملازم کے ساتھ میرے کا جو افکار ہیں مجھے سمجھے ہیں، لیکن خیرات بات ہوئی بس یہی دیکھنے کہ خیرات ملتی کہاں سے، اس کی حرمت کو محروز خاطر رکھیے گا۔ جو لفظ بھیک میں ملتے ہیں سرداروں سے، انہیں معمولی سمجھ کے بے نیازی نہ کرتے، کیونکہ میں نے کبھی بھی منبر سے غیر ضروری اور چھوٹا لفظ پڑھنا مناسب نہیں۔ بس آپ پر کوشش کی ہے کہ وہ لفظ پڑھا جائے کہ منبر کی عظمت کے مطابق ہو، اتنی بھی صاف ہے آپ کو کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ تو چند جملے پڑھوں گا تو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے متوجہ ہیں اور آپ کے دلوں پہ اس وقت اتنی محبت چھائی ہوئی۔ اس کی نیام میں سوئی ہوئی تلوار دشمن کی نیند حرام کر دے، اسے عباس کہتے ہیں۔ اس ہستی کی نیام میں سوئی ہوئی تلوار دشمن کی نیند حرام، اسے کائنات میں عباس کی۔ والد گرامی راولپنڈی میں پڑھتے ہوئے کہا تھا، عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے۔ اس کے نام میں زیر نہ ہو، وہ دشمن سے زیر کیسے ہو؟ پھر انہوں نے اس نام کی ترتیب بتائی، بڑے حسین الفاظ چنے موتی ہیں مودب کے ریشمی ڈوری میں پیروئے ہوئے۔ مودب کی ڈوری ہوتی ہے ریشمی، ہاں جی، وہ چنے ہوئے لوگ، ان کا اپنا ایک مزاج تھا اور بڑے ملنگ صفت لوگ تھے وہ۔
ان کا طلسم ہے، اس کی وجہ سے ہم قبول کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ترتیب بتائی نام کی کہ حضرت عباس رمضان کے نام کی ترتیب کیا ہے، عین کہاں سے لی گئی، بے کہاں سے لی گئی، الف کہاں سے لی گئی، سین کہاں سے لی گئی، تب جا کے یہ نام مکمل ہوا۔ میں دوہرا بھی لوں تو شاید میرے لیے بڑی بات ہے، ورنہ بڑے مشکل لفظ لکھے، لیکن بہت ہی اثر انداز ہونے والا ہے۔ فرماتے ہیں عین کیا ہے، بے کیا ہے، الف کیا ہے، سین کیا ہے۔ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، اور ملا رہی ہے گا جب میں بات کرنے کا قائل نہیں ہوں، جہاں تو مجھے بات مل گئی میں راضی ہوں۔ چن لی خیال نے جو چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، دوسرا حرف پہ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین۔ بڑے دھیمے انداز میں پڑھتا ہوں، میں جابر کر کے نہیں پڑھتا۔ پہلا حرف ہے، دوسرا بے، تیسرا حرف الف۔ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، عین میں الف اور سین کی سنیے گا۔ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی یہ سین یہ نطق دل حسین۔ کون سمجھے یار، کون ساتھ دے گا اتنے قرآن کون بھرے؟ حاصل سنی، حاصل سنی۔ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی ہیں، بے بضعت رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی یہ سین یہ نطق دل حسین۔ ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا کہ غور کر کے تو عباس بن گیا۔ دیکھا کہ غور کر کے تو ایک مسلم ہو ایسے دل چاہ گیا کہ میں اپنی رات اور دعا دیکھتے ہیں۔ اللہ ہرے بچپنے میں یہ عباس کی خبر، میں اس مقام پہ کھڑے ہوئے پڑھنا ہوں تو بڑھنی کا یہ بات کہا، میں یہاں سے کوئی خالی رہے اتنا کوئی یہاں پہ بیدار مجمع ملتا ہے، اتنا مقدس ماحول ملتا ہے، اور اتنی دعائیں بھیجی جاتے ہیں یہاں سے۔ اللہ ہرے بچپنے میں یہ عباس کی خبر، انگڑائیوں میں گم ہے قیامت کا بات۔ سوچئے گا جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا جی، تو وہ جو انگڑائیاں لیتا ہے اس کی وضاحت کی ہے بڑے والد کرام نے۔ اللہ نے بچپنے میں یہ عباس کی خبر، انگڑائیوں میں گم ہے قیامت کا بات۔ تیور ہے شوق شوق تو چہرہ چمن چمن، آنکھیں شفق شفق ہے تو زلفیں شکن شکن۔ عباس کبریا کا جب انتخاب تھا، طفلی میں بھی علی کا مکمل شباب۔ پتہ نہیں کتنا سکون ملتا ہے۔ عربی میں شعر کی مختلف کیفیتوں کے مختلف نام، تقریباً 500 نام ہے
شیر کی مختلف کیفیتوں کے مختلف نام ہیں، کم از کم 500 نام جو علماء نے لکھے ہیں، وہ شیر کی کیفیت ہے۔ شیر اگر بڑے آرام سے اپنی کچھار کے باہر بیٹھا ہو تو اسے غضنفر کہتے ہیں۔ میں آپ کے لیے دعا جو اتنی بلند سماعت رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو، اتنے عقیدے کے ساتھ سن کے میں آپ کے لیے دعا کروں، کچھار کے باہر مطمئن ہو کے بیٹھا ہوا اسے غضنفر کہتے ہیں۔ شکار کو غور سے دیکھے تو اسے زرغام کہتے ہیں۔ باہر اطمینان سے بیٹھا ہو تو غضنفر، شکار کی طرف نگاہ ڈالے تو زرغام، شکار کی طرف آہستہ آہستہ چلنا شروع کرے تو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ شکار کے باہر بیٹھا ہو تو غضنفر، شکار کو دیکھے تو زرغام، چلنا شروع کرے تو حمزہ۔ حمزہ یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، کوئی نہ سمجھ تو اس کا مقدر ہے، ورنہ نعرہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گا۔ جو شیر اپنے شکار کو ٹھیک 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دے اسے حیدر کہتے ہیں۔ شکار کو دیکھے تو زرغام، چلے تو حمزہ، ٹھیک 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دے تو حیدر۔ سوچا ہے خیبر کے میدان میں علی شہنشاہ نے کیوں کہا تھا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ سوچا ہے میں ہم نے ایک رات پہلے خواب دیکھا، خواب یہ تھا کہ مجھے کوئی شیر ٹکڑوں میں تقسیم کر رہا تھا، اس کے پاس ایک نجومی تھا اور بڑا ماہر نجومی تھا، اس نے اسے خواب سنایا اور تعبیر پوچھی۔ اس نے کہا مرحبا، تیرا بڑا روب ہے، بڑا دبدبہ ہے، بڑا بہادر ہے، میں تجھے صرف ایک مشورہ دے رہا ہوں، اس کے مقابلے میں نہ جانا جس کا نام حیدر ہو۔ مرحب نے کہا کہ میرا نام میری ماں نے مرحب رکھا ہے، عباس نے جواب میں کہا میں وہ ہوں اس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ بس تقریباً اس کی روح وہیں پہ کم ہو گئی، اس نے 39 دن میں رکھا۔ اس کے قدم اپنے رب جم گئے، سمجھ نہیں آیا کہ میں جاؤں تو جاؤں کا۔ اسے حیدر کہتے ہیں، شیر اپنے شکار کے 2 برابر حصے والا۔ جب بھی کبھی مغالطہ ہو جاتا ہے کہ کس نے قتل کیا اور کس نے نہیں، تو کہا جاتا تھا کہ دونوں ٹکڑوں کو برابر تول دو، اگر دونوں برابر نکلے تو سمجھو علی نے مارا۔ کیا پڑھا جائے کہ آپ سنیں، چلے پھر کبھی اس موضوع پہ میں پوری کو کچھار کے باہر بیٹھا ہو تو غضنفر ہے، شکار کو دیکھے تو زرغام، چلے تو حمزہ، 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، فکرہ ظاہر نہ کیجیے گا، میں منت کر عزادار گھر کا فرد ہوں، عزادار باپ کا بیٹا ہوں، مولا کی قسم اس سے بڑا فکرہ میرے پاس ہے۔ جو شیر اپنے
اتنی ہیبت سے دیکھے کہ شکار کی سانسیں رک جائیں، اسے عباس کہتے ہیں۔ سلامت رکھے زبان میں تصویر اسے کائنات میں اسے احساس کرتا مجھے نہیں معلوم کون کتنے توجہ میں بیٹھا، میں صرف ذکر کرنے کا پڑھنے کا، میں نے کبھی بھی جبران نہیں کہا کہ میں دیکھیں سنیں توجہ کریں تو پھر میں پڑھوں بادشاہوں سے بھیک کی ایسی مانگی ہے کہ بادشاہ منت میں کر کے داد نہ لے، صرف پڑھنا آتا ہے۔ مولا کی قسم داد تو آپ خود دے رہے، میں نے بھی آپ سے داد مانگی نہیں۔ اس کی نگاہ کے روب اور حیبت شکار کی سانسیں رک جائے، اسے عباس کرتا ہے۔ ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہے 10 محرم کا 9 محرم کا واقعہ، 9 محرم 61 ہجری، 9 محرم پھر 61 ہجری میدان کربلا، فضائل کا اسم لخیرہ میرے پاس نہیں، 9 محرم 61 ہجری میدان کربلا، ایک صحابی امام حسین کے پاس آیا، مولا دشمن نے جنگ کا آغاز کر دیا ہے، بادشاہ نے بڑی جلال آمیز آواز میں فرمایا انہیں جا کے بتا دو ہم نے عباس کو کل کے لیے پابند کیا، آج کے لیے نہیں۔ تو ہاتھ میں اٹھا میں نے کہا یہ حق ہے، بالکل سچ ہے، بیان سچ ہے، لیکن کوئی دلیل دے۔ 4 مصرے بادشاہ نے عطا کر دیے، جس نے اعتراض کیا تو دوبارہ مجھے ملا ہی نہیں، اس لیے ایسے بڑے خلیج پڑے ایسے سادہ سے مصرے بات بڑی ہوگی۔ میں نے کہا وقت نے فیصلہ سنا دیا، آپ نے بڑا فیصلہ سنا دیا، وقت نے فیصلہ سنا دیا، صبر نے ظلم کو مٹا دیا، وقت نے فیصلہ سنا دیا، صبر نے ظلم کو مٹا دیا۔ وہاں عباس کس لیے لڑتے
حضرت عباس کے حرم عطار پہ انہوں نے 6 سطح حرم کی عظمت بیان کی، مولا عباس کے حرم اچانک یاد آئی سطح بھی نہیں، اتنی عظیم سطح ہیں، مولا نے سلامت رکھے جنہیں بادشاہوں نے اتنے بڑے مشرف پاک۔ سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ، میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جاؤں گا، اگر مصرع آپ نے ضائع کر دیا۔ مصرع ہے افلاکی، آفاقی، قسم سے اس کی آفاقیت دیکھی۔ سخی حسین کے انشاءاللہ عزیز بشرط زندگی اور صحت 28 رجب بیت الحسن بارگاہ میں کافی نام ذاکر ہوں گے، میں حقیقی وہاں پر ہوں گے، اور 24 دسمبر اسی بارگاہ عالیہ میں 24 دسمبر اصال ثواب کی مجلس ہوگی، شاہ سے بیٹھے ہوئے خالد کو آباد رکھیں، تو وہاں بھی میں موجود ہوں گا بشرط زندگی اور صحت۔ سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ، ایک بات جو میں پھر حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ، درخت مانگنے آتے ہیں اس جگہ سایہ۔ میں آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھوں گا، پھر میں میرے نشے کروں گا۔ سنا یا کیا میں بات دینا کہیں کام آ جائے گے، سخی حسین کے بلا تابس، سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ، درخت مانگنے آتے ہیں اس جگہ سایہ۔ منظر بن گیا ذہن میں تو اگلے ساتھ میں بھولے گا نہیں۔ سخی حسین کے عباس کا ہے یہ روزہ، درخت مانگنے آتے ہیں اس جگہ سایہ، یہی چمکتا ہے آ کر ہر ایک آئینہ، یہی مزار ہے دنیا میں فیض کا چشمہ دن ہے، یہی مزار ہے دنیا میں فیض کا چشمہ، بڑے بڑوں کے مقدر سمرتے دیکھا ہے، سمندروں کو یہاں مشت بھرتے دیکھا ہے۔ سلام اللہ علیہ برادر یہی مزار ہے دنیا میں فیض کا چشمہ، بڑے بڑوں کا مقدر سمرتے دیکھا۔ سب دو لفظ رہ گئے پورے کر دو، انہیں جا کے بتا دو ہم نے عباس کو کل کے لیے پابند کیا۔ مجھے نہیں معلوم کون کتنی پرواز کرے گا اس فکر میں۔ اٹھے امام وقت اٹھے، جلالہ میں سے عباس جیا کا جاؤ ان سے بات کرو۔ بڑی بات کرتے اور مولا کی قسم اس سے خوبصورت کیا میرے دامن میں توجہ فرمائیے، جاؤ اور ان سے بات کرو۔ اشعل نامی راہبار اور علمبار حسین صاحب، ایسے نہیں جیسے میں نے پڑھا، وہ سیدھا تلوار نیزہ پوری تیاری سے، پورے جلال کے ساتھ 9 لاکھ کے
سامنے حضرت ابوالفضل عباس راہبار میں سوال کوئی فکر سمجھ لے تو دعا کرتے اے اللہ کے بیٹے نے 9 لاکھ کو ایک نظر میں دیکھا کو دیکھ کے فکر مولا کی قسم آپ کل تک دانتے فکر پھر بھی بڑھا پورے جلال کے ساتھ فرمایا میں اپنے کریم سردار کے کرم کی وجہ سے تمہیں ایک رات کی سانسیں ادھار دینے آیا سہمی ہوئی لڑکھڑاتی ہوئی آہستہ سے ایک آواز ہے چھپی ہوئی آواز چھپی ہوئی آواز لشکر میں چھپی ہوئی آواز بات کر کے لوگ ادھر منہ پھیر لیتے ہیں کہ پتہ چلے کس سے بات ایک ہی چھپی ہوئی آواز ہے ہم 9 لاکھ ہیں آپ تو نہاں ہیں چاہے تو آپ کو جانے نہ دے پتہ نہیں کون فکر کی قیمت دے رکابوں میں زور دے کے اٹھے 9 لاکھ کو دیکھ کے فرمایا مجھے پہچانو میں صفین والا عباس ہوں بلند کر کے دیتا ہے جس کے دل کا جوش حیدر کرار کی قوت سے کبھی بزدل نہیں بنا کوئی بزدل نہ بولے کوئی بزدل نہ بولے کوئی بزدل نہ بولے جس کے دل کے اندر علی کی محبت شجاعت پل کے گونجتی ہے مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ
اپنی اگر تعداد پہ ناز ہے تو غور سے سن لو میرے اختیارات میں کیا کیا ہے. چاہوں تو راہوار پر بیٹھ کے لڑوں, چاہوں تو زمین پہ کھڑے ہو کے لڑوں, چاہوں تو تلوار کے ساتھ, چاہوں تو تلوار کے بغیر. غور سے سن لو, تمہارے لیے میری تلوار نہیں بس زبان ہی کافی ہے. اگر میں کہہ دوں مر جاؤ تو تم مر جاؤ. جب شہداء کے سر واپس ملے ہیں شام میں, کافی دیر تک علی کی بیٹی رو کے پوچھتی رہی, اگر یہ عباس کا سر ہے تو عباس کا چہرہ اتنا زخمی کب ہوا تھا؟ سجاد بیٹا اتنا زخمی کب ہوا تھا؟ جانتے ہیں خون رونے والے نے تڑپ کے کہا, اماں باقی سر نیزوں پہ تھے, عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں پڑا. کربلا میں امت نے سب سے زیادہ عباس کو مارا, اور شام میں سب سے زیادہ بی بی عالیہ کو مارا. الوداعی پوچھتا ہے کہ شرما کرو 2 مہینے روئے ہو تم امام حسین, آج تم سنو کہ سال کی قید نبھانے کے بعد علی کی علی بیٹی مدینے کیسے آئی. میں امامیہ کالونی گیا آپ ربیع الاول پڑھنے, رضی بھائی نے مجھے کہا, عقیل بھائی اختتام آپ نے کروانا ہے اور ہمیں بتائیے کہ سید مدینے کیسے. واپسی پڑھیے گا مدینے واپسی. پتہ نہیں موضوع میں نے ٹھیک دے دی, میں نے ایک فکرہ پڑھا, مجھے تمام ہو گئی, مجھے چھوڑنا پڑ گیا, لوگ بے ہوش ہو. میں نے کہا واپسی پہ رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے, جس نے کربلا سے شام تک سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر کا. امیر ہوگا وہ بندہ جس نے ماتم نہ کیا, اس فکرے پر رئیس ہوگا وہ بندہ جس نے ماتم نہ کیا. میں کچھ بھی نہیں ہوں, میری کوئی اوقات نہیں ہے, بڑا مشکل مضمون میرے ذمہ لگایا گیا. میں کوشش کرتا ہوں میرے 4 سوال درد اتنے ہیں, مضمون اتنا طویل ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہاں سے شروع کروں, کہاں تک پہنچوں. جانتے ہو شکست مان گیا تھا یزید, علی کی بیٹی نے سب کچھ بنوا لیا, باقی نہیں تھا, نمازی تھا,
شہر پھر آیا، ان پر آیتیں بھی چادر پہن کے نازل ہوتی رہی۔ ہاں جنہیں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اس فکر کی ذرا گہرائی میں جائیے گا۔ چھین کے لے گئے ان کی بھی ستمگر چادر، جن پہ آیات اترتی تھی پہن کر چادر۔ بڑا ارمان تھا علی کی بیٹی چادر کا لٹ جانے کا۔ شام سے رہا ہو گئی مدت کے بعد باپ اور بیٹے کو الگ الگ چلتے دیکھا۔ مدت کے بعد علی کی بیٹی نے امام سجاد اور محمد باقر علیہ السلام کو علیحدہ علیحدہ چلتے دیکھا۔ زندان کی مٹی چھوڑ کے اٹھے، سجاد زنجیر اتر گئے، اما ظالم ہار گئے۔ کیا کہا اس نے؟ اما اس نے کہا ہے کہ قید رہا ہے، آپ وطن پہ جا سکتے۔ علی کی بیٹی کہتی جو فاتح ہوتا ہے وہ شکر رکھتا ہے، مجھے جا کے بتا دے ابھی نہیں جاؤں گی، کوئی مقام دے، میں بھائی کو رو نہیں سکتا۔ نفسوں کے ساتھ سفر کر دیا تو مضبوط بھولے گئے، اسے کہا مکان دے، میں بھائی کو رو نہیں سکتا۔ منبر پہ ہاتھ ہے، جو کتاب میں پڑھا ہے وہی پڑھ رہا ہے، مولا کی قسم۔ دار الحجارہ محلہ کا وہاں مقام کیا گیا، دار الحجارہ۔ شام میں منادی کی گئی، میں ہاتھ پڑھ رہا ہوں۔ منادی کیا تھی؟ مظلوم کی بہن اپنے مظلوم بھائی کے مصائب سنا رہی ہے۔ شام میں جتنی بھی عورتیں ہیں وہ دار الحجارہ میں جا کے یہ مصائب سن سکتی ہیں۔ مائدہ کا پڑھتے ہوئے 30,000 عورت سیاہ لباس پہن کے اس مکان میں جمع ہوئی جہاں علی کی بیٹی نے پہلی مجلس پڑھی۔ جہاں مجلس ہوگی نا تابوت برآمد ہوگا نا، محمد برآمد ہوں گے، زلجلہ برآمد ہوگی، یہ ذکر پاک اور برسال۔ امام سجاد استقبال کرنے والے تھے اور میری مجلس پڑھ رہی تھی۔ جانتے ہو برآمدگی کیا ہوئی؟ ام فروہ کے ہاتھوں میں قاسم کا سایہ، بی بی لیلا کے ہاتھوں میں علی اکبر کا سایہ۔ پڑھتے پڑھتے مر بھی جاؤں تو حق ادا نہ ہو۔ ایک بی بی کبھی بیٹھتی تھی کبھی اٹھتی تھی، وجہ پوچھ، اس کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کے معصوم کا وہ سر تھا جس کا گلا چھلا ہوا تھا، جو رو رو کے کہہ رہی تھی اصغر تیرے بغیر مجھے کبھی رات کو نیند نہ آئی۔ تمہاں نے 2 ہفتے کم از کم 7 دن زیادہ توبہ کی، شام میں مظلوم کے مسائب سنائے۔ 2 ہفتے تک بی بی مسائب پڑھے۔ ہم نے کب مدینہ چھوڑا، ہم کب مکہ پہنچے، کب احرام ٹوٹے، کب کربلا آئے، کب پانی بند ہوا، کیسے اکبر کو پرچھی لگی، کیسے جسم جڑے ہوئے، کیسے اثر کو تیر لگا۔ لیکن یہ منبر پہ ہاتھ ہے، شام کے در و دیوار ہل گئے جب بی بی نے کہا 70 قدموں پہ میں قرآن اٹھا کے کہہ رہی تھی نامار میرا پیاسا بھائی ہے۔ 7 قدموں پہ بیٹی ہاتھ جوڑ کے کھڑی تھی، ظالم سجدے میں حسین کو قتل کرتا رہا، کبھی نہ روئے۔ واپسی مدینہ سنا ہے، میرا
سجاد کے توق کا زخمی گلا، گردن پہ توق کا نشان، بیویوں کے ہاتھوں پر رسیوں کے نشان، اجڑا ہوا قافلہ۔ تو بڑے آرام سے سنتا ہے، میں لفظ ایک چھوڑ گیا تھا، میں نے سوچا نہ پڑھوں کہ یہ کہیں زیادہ بلند نہ ہو جائے کہ کتنے مہمان منگوائے تھے امام سجاد نے شام کتنے بابا جی مدینے سے 53 کربلا سے 45 کتنا نقصان ہوا آل محمد، قبروں سے قبریں نہ مل سکتے۔ 3 مہمان میرے جو تحقیق ہے جو میرا مطالعہ ہے، 3 مہمان 12 بیوی 8 بچے 2 ضعیف۔ مزاج مل گیا نا میرا، مل گیا بہت بڑا ہو، میں فکر عجیب پڑھ رہا ہوں۔ بزرگ ہے، لوگ بھی کہتے ہیں باپ اور بیٹا دونوں ضعیف ہو گئے۔ باپ بھی شباب کے عالم میں تھا، 24 سال کا سجاد تھا، 5 سال کا محمد باقر تھا۔ اتنا مارا امت نے، باپ اور بیٹا دونوں ضعیف۔ یہ فکر ان کے ماتم میں پڑھتا ہوں، میں زیادہ جانتی میں کیا پڑھ رہا ہوں، خاص طور پہ جن کے گھر میں 4 سال کی اولادیں وہ ذرا یہ فکر غور سے سنیں۔ قافلہ جتنا میں نے پڑھا ہے، ابھی رات باقی تھی اور روانہ ہوئے۔ بشیر مہاری ہیں، ساتھ امام سجاد ہیں، 3 محمل ہیں، سیاہ ہوتے ہیں۔ یہ کب روانہ ہوا؟ رات ابھی باقی تھی، اچانک ایک محمل سے آواز ہے، سجاد میں کوئی رستہ غریبوں والے قبرستان سے جاتا ہے۔ میں تیری شکر گزار ہوں، میں یہ فکر پڑھتے ہوئے میرا کلیجہ کانپتا ہے۔ اونٹ بیٹھے نہیں تھے یا بی بی رباب پہلے اتر تھے۔ قبر معصومہ میں بیٹھ کے بی بی نے 3 فکر کی۔ سکینہ زندان کھل گئے، سکینہ زنجیر اتر گئے، معصومہ تیرے دور مل گئے، معصومہ تیری چادر مل گئی، بیٹا میں مدینے جا رہی ہوں، اچھا بیٹا خدا حافظ۔ یہ لفظ نہیں تھا، قیامت تھی، بیٹا ہو سکتا ہے میں واپس نہ آ سکوں۔ قبر میں زلزلہ ہے، ایک گریے کی آواز بلند ہوئی، اماں شام میں مجھے اکیلے چھوڑ کے جائے۔ سفر میں روانہ ہوا قافلہ، یہ کوئی 2000 کی منتر مدینے تک، 2000 شام سے قافلہ روانہ ہوا۔ مجھے غازی کی قسم ہے، علی کی بیٹی نے جب دیکھا نا راستہ کہیں اور جا رہا ہے، امام سجاد سے کہا قسمت کا پتہ کوئی نہیں، ایک بار وہاں لے چل جہاں 40 دن بعد پہلے چہرہ بنا رہا ہے۔ پہلی بہن ہے جو بھائی کی قبر پہ پورے سال بعد ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مقدر ہے، اس سے بڑا فکرہ میرے پاس ہے۔ قناتیں لگی، کربلا خالی ہوئی، 3 دن مخدومہ نے قیام کی۔ میں سارے فکریں پڑھوں تو کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے۔ 3 مجالس بنتی ہے یہاں پہ کربلا معلّہ میں جو بی بی نے 6 دن گزارا ہے۔ اس 3 دنوں میں ایک ہی فکرہ جس نے عرش و فرش کو ہلا دیا تھا، وہ امام سجاد سے نکلا۔ سجاد روتے روتے باپ کی قبر پہ آیا، ہاتھ رکھ کے کہا بابا بیٹے کی غریبی دے، بابا تیرا بیٹا شام سے آیا ہے، آدھے کتنا گزر گئے ہو۔ قبر میں زلزلہ آیا، سجاد کیا ہوا؟ بابا میری غریبی دے، بابا میں تیری 3
بہنیں لے کے گیا تھا، تینوں واپس آیا ہوں بابا، میں اپنی ایک لے کے گیا تھا بابا، وہ زندان کے اندھیروں میں میں مدینے پہنچنے کے 2 فکرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد اللہ کی آواز ہے، پھر آپ کا ماتم ہے اور بہت سارا دیر ماتم ہونا ہے اور شفیعات برآمد ہونی ہے۔ 3 دن قیام کیا، بھائی نے کام سے یہ کہہ کے اٹھی، حسین اب میں تھک گئی ہوں، تھوڑی آواز ہو رہی ہے ساؤنڈ کی تھوڑی سی، یہ کہہ کے اٹھی، حسین اب میں تھک گئی ہوں، پتہ نہیں مقدر میں ہوا تو واپس آؤں، ورنہ میرا سلام، تیری نگری آباد ہو گئی، تو شہنشاہ بن گیا، میں المسائب بن گئی، میں نے پاک کیا، تیری مرضی ہے، تو بیٹوں کو قریب سلا کے بیٹھا، مولا کی قسم اس فکرے کو میں چھوڑ گیا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں کوئی برداشت کرے جمع کرے، مخدومہ کا ایک ہی فکرہ، پتہ نہیں کتنی دیر تک کربلا میں گریا رہا، جب بی بی نے قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا حسین اپنے بیٹے تو قریب سلائے، کچھ پتہ ہے میرے بیٹے کہاں سوئے ہوئے؟ تو رونے کے لیے سے لگا ہوا ہے، 2 جملے پڑھنے ایک لمحے کے لیے بس ایک آخری لمحہ، مجھے ندیم بھائی نے حکم دیا تھا اس لیے پڑھ رہا جمعے کے خطبے پڑھے جا رہے تھے، جب علی کی بیٹی واپس مدینے آئی، میں نے پڑھ دیا، تمہیں سن دیا، بشیر کو حکم دیا امام سجاد نے، جا مدینے منادی کا، مدینے کے سردار مارے تھے، بشیر نے منادی کی، بی بی عمر مدین طرح کے اٹھی، بچے کو بلایا، کہا جا منادی والے دروازے میں بلا گیا، بشیر دروازے پہ آیا، فرماتے کیا کہہ رہا ہے؟ بی بی نے اعلان کیا ہے حسین مارا گیا، آبادی پھر بتا کون مارا گیا؟ بی بی حسین مارے گئے، آبادی پھر یہ بتا جب حسین مارا گیا وہاں کوئی عباس بھی تھا؟ اپنی مرضی ہے، آوازی کوئی نہیں تھا بلکہ وہ تو بھائی تھا، آوازی جب حسین قتل ہوئے عباس کہا تھا، آوازی بی بی وہ پہلے قتل ہو چکا تھا، مارنے والے کتنے تھے؟ آخری جملہ پڑھ لو، اسی میں اعلان غضب ہوگا، دیکھو شفیعات کی طرف، ایک جملہ سن، سب سے مشکل وقت تھا جب علی کی علی بیٹی نانا کے روزے پہ آ کے رو کے یہ کہہ رہی تھی، نانا تیرا سب کچھ بچا کے آئی ہوں، اپنا سب کچھ لٹا کے آئی ہوں، نانا یہ تیرے حسین کی قمیض ہے، قبر مصطفیٰ میں زلزلہ آیا، آلیہ قمیض اٹھا لے، بہنانا برداشت نہ کر سکا، میں 70 قدموں سے چلتا ہوا خنجر دیکھتی رہی،